والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت دخل إلا من أصحاب النار. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری باتوں کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائیہ کلمات پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امن و امان، شانتی، پیسفل آپ پر نازل ہو، آمین. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر یوں ہی درندے پرندے کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے رشتے دار کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت بے شمار انبیاء کرام کو نزول فرمایا. ان میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. پہلی آیت ہے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 کی، اور دوسری آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144 کی. اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 438 کی. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر تفسیر. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر بہت سارے باتیں چھوٹ گئی تھی، لیکن اگر انہی باتوں کو لے کر چلیں گے تو آگے کیسے بڑھے گا. تو اسی لیے ہم مختصر کیے تھے لا الہ الا اللہ کی تفسیر. اس میں آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ میرے بھائیوں، انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلام کی آبیاری میں جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی معبودان باطلہ ہے، جن کی پوجا کرتے ہیں لوگ، جن سے مانگتے ہیں، جن سے اولاد طلب کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام باطل ہے. بس ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدم رکھا جائے، عبادت بھی اسی کی جائے، نظر نیاز بھی اسی سے مانگا جائے، نظر نیاز بھی اسی سے طلب کیا جائے، بیٹا بھی طلب اسی سے کیا جائے، بیٹی بھی طلب اسی سے کیا جائے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگا جائے. یہ بتایا گیا تھا آپ کے سامنے اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی تھی آپ کے سامنے. آج ہم محمد رسول اللہ اس کی تفسیر کریں گے. محمد رسول اللہ کی تفسیر سے وضاحت سن لیجیے. محمد سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی، پہلا نقطہ یہ ملا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اور وہ کیا تھے؟ وہ رسول تھے. اور رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. محمد رسول اللہ، اللہ نے رسول بنایا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوا، جب ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ایک کمپاؤنڈر، ایک نبی، ایک ہادی، ایک مرشد، ایک پروفیٹ، ایک کمپاؤنڈر ضرور بھیجا. اس طریقے سے تقریباً 1,24,000 پیغمبر آتے رہے. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مشکات المصابیح جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737 اور مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 66 میں مذکور ہے. میرے بھائیوں، ان 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کا نام مختلف نام سے لیا ہے. کبھی کہا کہ یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رؤوف، کبھی کہا عزیز، کبھی کہا حریص. مختلف ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے. لیکن اصل جو نام ہے محمد اور دوسرا نام احمد، تو قرآن مجید کے اندر پورے قرآن میں 5 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے.
5 مرتبہ, 4 مرتبہ محمد کا نام آیا ہے اور 1 مرتبہ احمد کا نام آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144 کے اندر, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. اور آگے بڑھیے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور آگے بڑھیے سورہ محمد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کیا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 2 پڑھیے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد, کہ جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آگے فرمایا کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. 3 مرتبہ آ گیا. ایک جگہ ہے احمد, وہ کہاں پہ ہے؟ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 کا نے فرمایا, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں, اے لوگوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے جانب ایک رسول آیا ہوں جو اس سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں, اور اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام ہے احمد. 4 جگہ ہو گیا. اور ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل طور پر واضح انداز میں, وہ کہاں ہے؟ وہ ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 کے اندر, ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, بلکہ وہ ولكن رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور سب سے آخری نبی. ان 5 آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری پیغمبر ہیں, آخری پروفیٹ ہیں, آخری میسنجر ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, قیامت کے صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے, وہ آئیں گے لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے, بندے کی حیثیت سے آئیں گے. وہ بھی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب یہاں تک سوال پیدا ہوا, کیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ, جب بھی محمد آ جائے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے, جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کے لیے آئے, کیا عربوں کے لیے آئے؟ ایک سوال ہے. کیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمانوں کے لیے آئے, کیا عربوں کے لیے آئے, پاکستانیوں کے لیے نہیں آئے, ہندوستانیوں کے لیے نہیں آئے, نیپالیوں کے لیے نہیں آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئے. وہ مسلمانوں کے بھی نبی ہیں, وہ یہودیوں کے بھی نبی ہیں, وہ عیسائیوں کے بھی نبی ہیں, اور تو اور ہندوؤں کے بھی نبی ہیں, جینیوں کے بھی نبی ہیں, بدھسٹوں کے بھی نبی ہیں. سارے لوگوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل یہ آیت کریمہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ نبی آپ کہہ دیجیے کہ لوگوں میں تمہاری جانب سے پوری انسانیت کے لیے, پورے مانوتا کے لیے رسول ہوں جو بھیجا گیا. اور آگے فرمایا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 کے اندر, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہم نے آپ کو ایک عالم پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, پورے مانوتا کے لیے, پورے ہیومینٹی کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ خوشخبری سنانے والا بنا بھیجا ہے, جنت کی خوشخبری دینے والا بھیجا ہے, اور جہنم سے ڈرانے والا بھیجا ہے. لیکن اکثر لوگ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور آگے بڑھیے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 پڑھیے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ نبی ہم نے آپ کو پورے مانوتا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسر انداز میں کہہ دیا ہے. صحیح بخاری اٹھائیے, صحیح بخاری کتاب نمبر 1 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 438. کیا ہے وہ حدیث؟ حدیث یہ ہے کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. اٹھا لیجیے حدیث نمبر 438. تو ہم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے, وہ خاص اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے, اپنی قوم, اپنی خاص قوم کے لیے بھیجے گئے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً, اور میں پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا, پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں. ایک اور حدیث اٹھائیے صحیح بخاری کی, یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداۃ, کہ لوگوں میں ایک رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں جو ہدیہ کے طور پہ بھیجا گیا ہوں. تو ان آیات سے, ان قرآنی آیات و حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے, پورے مانوتا کے لیے, پوری ہیومینٹی کے لیے آئے. وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, وہ یہودیوں کے بھی نبی ہیں, وہ عیسائیوں کے بھی نبی ہیں, وہ ہندوؤں کے بھی نبی ہیں. اب ایک سوال کر سکتے ہیں, آپ نے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ غیر مسلم سوال کر سکتا ہے, عرفان بھائی آپ نے تو قرآن مجید کا حوالہ دیا, آپ نے تو حدیث کا حوالہ دیا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ بخاری مسلم میں کچھ نہیں جانتے ہیں, ہم لوگ تو اپنی مذہبی کتاب پر عمل کرتے ہیں. عیسائی بھائی کہے گا کہ میں بائبل پر ایمان رکھتا ہوں, یہودی کہے گا کہ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ پر عمل کرتا ہوں. اسی طریقے سے جین دھرم کا آدمی کہے گا کہ میں اپنے مذہب پر چلتا ہوں, سکھ دھرم والے کہیں گے کہ میں گرو گرنتھ پر ایمان رکھتا ہوں. اس طریقے سے جو ہندو بھائی ہے وہ کیا کہیں گے کہ میں بھگوت گیتا پر عمل کرتا ہوں, میں یجوروید پر عمل کرتا ہوں, میں وید پر عمل کرتا ہوں, میں بھوشیہ پران پر عمل کرتا ہوں. آپ ان کتابوں سے دلیل دیجیے, ان کتابوں سے حوالہ دیجیے, وہ غیر مسلم سوال کرے گا. چلیے اس کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں آپ کو, چلیے اس کے بارے میں بھی آپ کو تعارف کرا دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اٹھاتے ہیں عیسائیوں کی کتاب. آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں کون ہے؟ پوری دنیا کے اندر عیسائی, کرسچن. پوری دنیا کے اندر تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں. وہ لوگ کس کتاب پر عمل کرتے ہیں؟ بائبل. ان کی مذہبی کتاب کا نام ہے بائبل. بائبل اٹھائیے, بائبل کا رول نمبر 5 اٹھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے, بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں I will pray the Father. I will pray the Father. He shall give the another compounder. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come. His name will be Ahmad. احمد کا نام آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ I will pray the Father. He shall give the another compounder. کہ میں اپنے رب سے میں دعا کروں گا, پرارتھنا کروں گا, میں دعا کروں گا کہ تمہیں دوسرا کمپاؤنڈر دے, دوسرا ہادی دے, دوسرا رہبر دے, دوسرا میسنجر دے, دوسرا تمہیں رہنمائی کرنے والا دے. I will not talk much with you. میں تمہارے درمیان زیادہ دن نہیں رہوں گا, میں تمہارے درمیان زیادہ دن نہیں رہوں گا. اور بتایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 یا 33 سال یا 35 سال سے پہلے وہ انتقال کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ دا پرنس آف دس ورلڈ کم, اس لیے کہ میرے بعد ایک دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے. دنیا کا شہزادہ, دنیا کا راجکمار تشریف لانے والا ہے, اور جب تک میں نہیں جاؤں گا تب تک وہ نہیں آئے گا. اس لیے اس کے آنے سے پہلے, اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ His name will be احمد. اس کا نام احمد ہوگا. اور میں نے آپ کے سامنے بتایا نا, سورہ صف, سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 پڑھیے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے جانب, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے درمیان ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں, اور میرے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام ہے اسمہ احمد. یہی آیت کریمہ اور وہ انگریزی لفظ I will pray the Father, He shall give the another compounder. After that,
I will not talk much with you because the prince of this world come, his name will be Ahmad. یہ ساری کتاب سے ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہو گیا. اور بہت ساری ورسز سے بہت ساری آیتیں لیکن مختصر کرتے ہیں. اب آئیے ہندوؤں کی کتاب اٹھائیے. ان کی مذہبی کتابوں میں اتنے نام ہیں, میں نے جب مطالعہ کیا تو دماغ حیران ہو گیا کہ اتنی کتابیں اتنے نام ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا نام ہے, ان کے پنڈت بھی اگر گننے گئے نا پھر بھی تھک جائیں گے, اتنا نام ہے. ایک ہی ہم حوالہ دیتے ہیں آپ کو, بھوشیہ پرانا. دا بھوشیہ پرانا ان دا پرتسرگ پارٹ نمبر 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 to 8 پڑھیے. کیا ہے اس میں؟ اے ملیشیا belonging to a foreign country and a foreign language, a spiritual teacher appear with his companion, his name will be Muhammad. محمد کا نام آیا, ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں انگریزی میں کہ ایک ملیشیا آئے گا. ملیشیا کسے کہیں گے؟ ملیشیا میں ہوتا ہے ودیشی. ایک ودیشی آئے گا جو مرستھل سے آئے گا. مرستھل کسے کہتے ہیں؟ مرستھل جو بیابان ہوتا ہے, جس میں بالکل طور پر بالو رہتے ہیں, ریت رہتے ہیں. تو مرستھل سے آئے گا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا, ان ہز کمپنین, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا, جس کا نام ہوگا جس نے ول بی محمد. ان کی کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں. انہی کی کتاب سے ثابت ہو گیا کہ بھوشیہ پرانا ابھی بھی لکھا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 to 8 پڑھ سکتے ہیں کہ ملیشیا belonging to a foreign country and foreign language, a spiritual teacher, his companion, his name will be Muhammad. اب آئیے سکھ دھرم کی کتاب. سکھ دھرم کی کتاب کا نام کیا ہے؟ گرو گرنتھ. ان کی کتاب کا نام ہے گرو گرنتھ. گرو گرنتھ کے صفحہ نمبر 485 میں پڑھیے. گرو گرنتھ کے صفحہ نمبر 485 میں پڑھیے. دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول, نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. دہتا نور محمدی, محمد کا نام آیا, بول کیجیے. دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول, نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. یعنی جب سے نانک نے, یعنی سکھ دھرموں کے گرو کا نام ہے گرو نانک, تو گرو نانک نے جب دیکھا قرآن مجید کو تو نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. جب سے نانک نے, گرو نانک نے جب سے قرآن مجید کو دیکھا, قرآن مجید کو پڑھا, تو انہوں نے ساری تعلیمات کو بھول گئے. انہوں نے ساری تعلیمات کو بھول گیا. جو کچھ انہیں جانکاری تھی, جو کچھ انہیں نالج تھا, جو کچھ انہیں علم حاصل تھا, قرآن مجید کو پڑھ کر کے انہیں اپنا علم بھول گئے اور وہ اس کے اوپر تصدیق کر دیے. دہتا نور محمدی, اس میں بھی نام آئے. آئیے ایک حوالہ دیتے ہیں. اور بدھ دھرم کے ماننے والوں کی کتاب پڑھیے. بدھ دھرم کی کتاب, ان کے بانی کا نام ہے گوتم بدھ. گوتم بدھ, ان کے گرو کا نام ہے گوتم بدھ, جنہوں نے شادی کی تھی. اس کا ایک بچہ بھی ہوا تھا جس کا نام تھا راہل. اب سوچئے کہ جو شادی کرے اور جس کا بچہ ہو وہ خدا بن سکتا ہے, وہ اللہ بن سکتا ہے. وہ لوگ ان کو خدا بنا بیٹھے. گوتم بدھ نے لاسٹ ایئر میں, آخری لمحے میں ایک بڑی بات کہی تھی, بہت اچھی بات کہی تھی کہ I am not a first Buddha. I am not a first Buddha and I am not last Buddha. A Buddha will come after mine. His name will be Mitriya. میں پہلا بدھا نہیں ہوں. بدھا کا معنی ہوتا ہے مہان پروش, رسول, نبی, اوتار. میں پہلا بدھا نہیں ہوں, میں پہلا نبی نہیں ہوں, میں پہلا رسول نہیں ہوں, میں پہلا مہان پروش نہیں ہوں. اور and I am not a last Buddha, اور میں آخری نبی بھی نہیں ہوں, آخری اوتار بھی نہیں ہوں, آخری پیغمبر بھی نہیں ہوں. A Buddha will come after mine. His name will be Mitriya. ایک ایسا بدھا آنے والا ہے, ایک ایسا نبی آنے والا ہے, ایک ایسا کمپاؤنڈر آنے والا ہے, ایک ایسا میسنجر آنے والا ہے جس کا نام ہوگا متریہ. اب یہاں پہ سوال پیدا ہو کہ متریہ کا معنی کیا ہے؟ متریہ کا معنی جب دیکھیں گے اس کا معنی آتا ہے کرپالو, دیاوان, کرپا کرنے والا, رحم کرنے والا, کائنڈلی رحم کرنے والا. قرآن نے یہ کہہ دیا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی, ہم نے آپ کو پورے جگت کے لیے, پورے مانوتا کے لیے, پورے ہیومینٹی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان تمام قرآن آیات, ان تمام ورسز, ان تمام حوالوں سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پوری کائنات کے لیے آئے تھے، پوری انسانیت کے لیے آئے تھے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ہندوؤں کے بھی نبی ہیں، وہ عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، وہ یہودیوں کے بھی نبی ہیں، وہ بدھزم کو ماننے والوں کے بھی نبی ہیں. تمام مذاہب کے نبی، تمام مذاہب کا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.